بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے وہ کلمہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا کلمہ ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری شریف میں ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں۔ آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ نور سے دمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زباں مبارک سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے کہ اے میرے رب، میری امت کو بخش دے۔ یا رب، میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش عظیم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے ہیں اور رب کائنات جو محبوب کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جان کر ان سے سوال کرو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں۔ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میری امت کے گناہ گار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت موزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرمایا، جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا اور آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا، اے جبرائیل، مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں اور فلاں نبی کی امت کو عذاب میں دیکھا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ روزانہ یہ تسبیح پڑھی وہ جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ تسبیح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، تو اس تسبیح کو آپ بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ جہاں جہاں جیسے آپ کو وقت ملے آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک مرفعات نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح 33 مرتبہ پڑھ لینی ہے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ ترجمہ، اے میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ باحوالہ حدیث ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں،
اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر خفیہ کرے تو میں بھی اپنے شیانہ شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے، ذکر جلی کرے، تو میں اس کی جماعت سے بھی بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال سے بہتر سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرے یعنی جہاد سے بھی بہتر، تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اسے دوبارہ عرض کی روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو حف، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل درست ہے، ذکر اللہ کی اہمیت، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، دن رات اللہ پاک نے بنائی، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی، اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی، اور اللہ رب العزت جب چاہے یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج وہ واحد جو واحد لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے، اللہ کی نام کی بڑی عظمت ہے، جب تک ایک بندہ اللہ کا بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ لیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے، سوائے اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بھی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عظمت کبریائی اللہ کی چادر ہے، اللہ کا تہمند ہے، کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا شروع کرنے میں پڑھا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت سے آپ کو پیارے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح میرا بندہ میری طرف کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔